بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف قرآن۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا قرآنسٹ کیا ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں، کیا بلیف ہوتا ہے، کس چیز میں وہ یقین رکھتے ہیں، کس چیز سے وہ انکار کرتے ہیں، اور یہ لفظ کہ قرآنسٹ ہی کیوں۔ اور پہلی بات، میں اپنے آپ کو بالکل بھی قرآنسٹ کہنا پسند نہیں کروں گا، مسلمان کہوں گا۔ لیکن قرآن سے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے کو سمجھ اچھے سے آ جائے کہ اس بندے کا یقین سنت اور حدیث پہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ قرآنسٹ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے سنت اور حدیث سے انکار کرنا۔ سنت جو ہے وہ حدیث میں سے ہے، اور حدیث کا ٹوٹل مقصد تھا قرآن کو تباہ کرنا، قرآن کے خلاف ایک اور کتاب لانا، قرآن کو ضائع کر دینا اور اس کی جگہ کسی اور کتاب کی اطاعت کی جائے۔ یا جس میں حدیث آپ پڑھیں تو اس میں صرف لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں، جس کے اوپر نبی کو گواہ بنا لیا جاتا ہے، اور بغیر تحقیق بہت سے لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر ایک ڈائلاگ ہوتا ہے ان کا، اگر ان کو دکھایا جائے کہ یہ حدیث غلط ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اگر خدا جو ہے ہوتا تو خود ہی اس حدیث کو روک دیتا، اس حدیث کو نہیں روکا گیا، مطلب اس کو خدا کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب اس طرح کی عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں لوگ۔ اب قرآنسٹ جو ہے وہ صرف قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک غلام ہے تو اس کے دو مالک کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ایک وقت میں دو مالکوں کی بات کیسے مانے گا۔ اور ایک قرآنسٹ جو ہے وہ نماز بھی قرآن کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اب قرآن کے مطابق نماز کیا ہے، یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال یہ بس ایک انٹروڈکشن آپ سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کے لیے کوئی بھی ایکسٹرنل سورس اس کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں جن کے اوپر کنفیوژن ہوتی ہے، ان کا میننگ بھی قرآن سے ہی لیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی حدیث سے انکار کر دیتا ہے تو جو اسلامک ہسٹری ہے وہ اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں نے بہت سے قرآنسٹ ایسے دیکھے ہیں، ان کا علی پہ یقین ہے، لیکن جب آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور صرف قرآن پہ ایمان لے آتے ہیں تو کوئی علی نہیں ہے، کسی علی نامی بندے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور ختیجہ اور عائشہ یہ بھی بس ایک کردار ہیں جو ایجاد کیے گئے تھے نبی کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے، ان کی عزت خراب کرنے کے لیے۔ قرآن میں آپ کو ختیجہ یا عائشہ کی طرف ایک کوئی ہلکا سا بھی اشارہ آپ کہہ دیں وہ بھی نہیں ملتا، اور علی کا بھی یہی حال ہے، ایک ہلکی سی بھی، یعنی کہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ کوئی علی نامی بندہ تھا یا کوئی ایگزسٹ کرتا تھا۔ ان سب کرداروں کا وہی حال ہے جو بائبل کے اندر حضرت مریم کے ساتھ کیا گیا ہے، ایک جوزف نامی بندہ ایجاد کیا گیا اور اس کو حضرت عیسیٰ کا باپ بنا دیا گیا کہ یہی حضرت عیسیٰ کے لیے ذمہ دار ہے، جبکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح علی، ختیجہ، عائشہ، فاطمہ، ان سب کو نبی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح جوزف کو حضرت مریم کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، کیونکہ ٹاپکس بہت زیادہ ہیں تو ہر ٹاپک کے اوپر میرے خیال سے ویڈیو بنائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آخری جو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو میں ڈسکس کرتا ہوں وہ ہے دجال کا۔ ہر بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے دجال کب آئے گا، امام مہدی کب آئیں گے۔ دجال جو ہے وہ ایک کرسچن کانسیپٹ ہے، اور اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن میں کسی دجال کا ذکر نہیں ہے، اور بخاری جو ہے دجال کو چرچ سے چوری کر کے لایا تھا، یہ اصل میں ایک چوری ہے۔
پتہ نہیں اس کو شاید لگا تھا کہ ہمیں بھی اسلام میں کوئی دجال کی ضرورت ہے، تو اس کو چرچ میں نظر آیا تو چوری کر کے لے آیا۔ اور آگے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں بغیر تحقیق کیے اس پہ ایمان لے آئے، اور سب کا اب یہ ایمان ہے کہ ایک دن دجال ضرور آئے گا۔ یہ بس انتظار کرتے رہیں گے، کوئی دجال نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے ضرور بناؤں گا۔ اور قرآن کے مطابق جو بھی انسان قرآن کے ساتھ ساتھ کسی اور کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے سوائے آسمانی کتابوں کے، وہ مشرک ہے۔ اب جس طرح یہودیوں کی مثال ہے، یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی مشرک ہیں۔ یہ مشرک اس لیے ہیں کہ یہ اپنے جو ان کے ربی ہیں، جو ان کے علماء ہیں، یہ اللہ کی بجائے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم جو ہے قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور بس علماء ہمیں جو کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، بس علماء ہی علماء۔ اور علماء نے کیا کیا، ہمیں قرآن سے بہت دور لے گئے ہیں، بہت ہی دور۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ قرآن کو تو پڑھنا ہی گناہ ہے، بغیر کسی عالم کیے، بغیر ہماری مدد کیے اگر پڑھنا ہے تو ہم سے آ کے پوچھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ملحد آ جاتے ہیں، ان کا اپنا پروپوگنڈا ہے کہ قرآن بھی جھوٹ ہے، اسلام بھی جھوٹ ہے، میں ایکس مسلم ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سب پروپوگنڈے کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہیں جو اسلام سے باغی ہو رہے ہیں، اور ان سب مسائل کا حل صرف قرآن ہے۔ اور اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔